آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی ظالمانہ جابرانہ قید میں ہیں اور 20 سال سے قید میں ہیں۔ بڑے سے بڑے مجرم کو بھی اتنی بامشقت سزا نہیں دی جاتی اور قتل کے مجرم کو بھی 14 سال کے بعد رہا کر دیا جاتا ہے عام طور پر، لیکن امریکہ بادشاہ ہے اور ہمارے حکمرانوں کی بے حسی ہے کہ وہ اب تک اپنی اس بہن کو، جسے ہمارے ہی حکمرانوں نے امریکہ کے حوالے کیا تھا، تو اسے رہا کرانے میں انہوں نے بہت دلچسپی نہیں دکھائی۔ اپنی سیاسی پوائنٹس سکورنگ کے لیے تو استعمال کیا اس کے نام کو، لیکن حقیقی کوششیں نہیں کی۔ لیکن بہت سے مسلمانوں نے بہرحال اس کے لیے کوششیں کی، اور اس میں سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، اور سینیٹر طلحہ محمود صاحب جو جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بڑی کوشش ہے اور ان کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گمنام بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام کسی اخبار میں نہیں آتا، کسی ٹی وی چینل پر نہیں آتا، کسی مجمع میں نہیں آتا، پیچھے رہ کر کام کرتے ہیں، تو ان کو بھی بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ جن مسلمانوں نے اپنی اس بہن کے لیے دعائیں کی، انہیں بھی بہرحال اس کا اجر ملے گا اور اس کے حصہ دار وہ بنیں گے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی جو ملاقات ہوئی ہے، اگرچہ وہ ملاقات بھی اس طرح ہوئی ہے کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک موٹا شیشہ درمیان میں رکھا گیا اور فون کے ذریعے سے بات ہوئی، ایک دوسرے کو ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں دی گئی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بچوں کی تصویریں دکھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دوسری ملاقات کل تھی جس کی کارگزاری میں دیکھ نہیں سکا کہ کیا ہے، لیکن یہ ملاقات بہرحال ہو گئی ہے اور اس کا راستہ کھل گیا ہے۔ تو اب اگر ہماری حکومت سنجیدگی سے کام لے اور وہ غیرت کا مظاہرہ کرے، ہمارے دین کی تو تعلیم یہ ہے کہ المسلم اخو المسلم، بخاری کی روایت ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ ظاہر ہے کہ عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ ہماری بہنیں ہیں۔ لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو خود وہ کسی مسلمان پر ظلم کرتا ہے، نہ کسی ظالم کے آگے اس کو ڈال دیتا ہے، اسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ اور مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، مسلم کی روایت ہے، مسلمان ایک دوسرے سے ہمدردی میں، ایک دوسرے کے لیے مہربانی میں، ایک دوسرے کے لیے نرمی اور ملاطفت میں ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمہ، فرمایا کہ جب ایک عضو پورے جسم میں سے وہ کسی درد میں مبتلا ہوتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو پورا جسم اس کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، وہ بے آرامی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اپنی اس بہن کا درد ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ تو جو کچھ کر سکتا ہے، جو الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ اس کو بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں۔ بیکار اور فوش پروگرام جو کرتے ہیں ان کا تھوڑا وقت کم کر کے اس کو اجاگر کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، درجہ بدرجہ۔ جو جتنا اختیار رکھتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی ہے۔ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس موضوع کو اجاگر کریں اور اس کو بھرپور طریقے سے اٹھائیں، ٹاپ ٹرینڈ بنانے کی کوشش کریں۔ اور حکمرانوں کی تو ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مشرق میں کوئی مسلمان قید ہو جائے، مرد ہو یا عورت، تو وہاں سے لے کر مغرب کے مسلمانوں تک کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چھڑائیں، اور مغرب میں اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت قید ہو جاتا ہے تو وہاں سے لے کر مشرق تک کے مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اسے چھڑانے کے لیے جد و جہد کریں، جہاد کرنا پڑے تو جہاد کریں۔ تو ہم تو آپ سے جہاد کا نہیں کہہ رہے، ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کے بس میں ہے، آپ اچھا لکھ سکتے ہیں لکھیے، آپ لکھ نہیں سکتے لکھے ہوئے تو شیئر کیجئے، اس کو اتنا اجاگر کیجئے، اتنا پھیلائیے کہ حکمرانوں کی آنکھیں کھل جائیں اور ان کے دماغ کی بند کھڑکیاں کھل جائیں اور انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں، دعا میں بڑی طاقت ہے، دعا سلاح المؤمن ہے۔
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔